آپس میں بیٹھے ابھی باتیں کر رہے تھے کہ عبداللہ بن زبعرہ آ گیا، یہ بھی سمجھو کہ غٹ قسم کا کافر تھا. یہ سارے میں جیسے پیچھے بات یہ آئی تھی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات دیے تھے تو یہ ان سے بڑا تھا، یہ ان سے بڑا تھا. یعنی اکبر من اختہا کے الفاظ آئے، کس کو بڑا کہا جائے کس کو چھوٹا کہا جائے، ہر ایک دوسرے سے بڑا تھا. تو مکہ کے جو قریش تھے اور سردار تھے، یقین جان لیجئے غٹ ہونے میں، دشمن ہونے میں اور مخالفت کرنے میں اور غیر سنجیدہ ہونے میں، غیر متین ہونے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھا. اس کو اس کا گرو کہا جائے یا اس کو اس کا گرو کہا جائے، باتیں دونوں ہی ٹھیک تھیں. تو عبداللہ ابن زبعرہ آ گیا. عبداللہ یا تو ولید نے کہا وہ محمد ابھی آئے تھے تو یہ آیت پڑھ کر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم بھی دوزخ میں جاؤ گے اے سامنے بیٹھنے والے مشرکین مکہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی دوزخ میں جائیں گے. یہ آیت پڑھ کر وہ چلے گئے ہیں. عبداللہ بن زبعرہ ذرا اتھرا قسم کا کافر تھا. آپ یوں سمجھ لو کہ ذرا کافروں کی دنیا میں ذرا مزید تھوڑی کچھ زیادہ سوچ و بچار کرنے والا بھی کافر تھا. اس نے کھڑے ہو کر کے تو کہا کہ اوہو تمہارے ہوتے ہوئے محمد چلے گئے اور تم ان کو بات کا جواب بھی نہ دے سکے. میں ہوتا تو میں ان سے بات کرتا، میں ان سے ضرور بحث کرتا. تو کسی نے کہا اچھا تو کیا بحث کرتا، تو کیا بحث کرتا محمد مصطفیٰ کے ساتھ، تو کیا بحث کرتا. اس نے جو بحث کرنی تھی وہ چھیڑ دی. اس نے کہا کہ محمد ابھی تمہیں یہ کہہ کر گئے ہیں کہ قرآن اترا ہے کہ یہ مشرکین یعنی اللہ کے سوا، بڑے اللہ کے سوا جو عبادت کرنے والے ہیں اور جن کی عبادت کی جاتی ہے، یہ دونوں کے دونوں دوزخ میں جائیں گے. تم نے یہ کہا. اگر میں ہوتا تو میں محمد سے پوچھتا اچھا جی ہم اگر عبادت کر رہے ہیں ان بتوں کی تو یہودی جو ہیں جناب حضرت عزیر کی عبادت بھی تو کرتے رہے ہیں اور عیسائی جناب حضرت عیسیٰ کی عبادت تو کرتے رہے ہیں، تو پھر آپ کی بات کا مطلب تو یہ ہوا جو قرآن آپ پر اترا ہے اگر ہم اور ہمارے معبود دوزخ میں جائیں گے تو عیسائی اور ان کے معبود جن کو آپ نبی کہتے ہو اور نبی کبھی دوزخ میں نہیں جاتا ہے تو وہ بھی پھر دوزخ میں جائیں گے. یہودی اور ان کے نبی جناب حضرت عزیر علیہ السلام کیا وہ بھی دوزخ میں جائیں گے؟ اور جو فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے آج تک، بعض کافر فرشتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، تو فرشتوں کو تو محمد پاک مخلوق بتاتے ہیں. دوزخ میں فرشتوں کا کیا لین اور دین، ان کا دوزخ سے کیا کام ہے؟ تو کیا فرشتے بھی دوزخ میں جائیں گے؟ میں ہوتا تو میں پوچھتا. جب اس نے یہ تین جملے بولے تو ولید اور نضر اور یہ دوسرے تیسرے کافر سوچنے پر مجبور ہو گئے اور لاجواب محسوس کرنے لگے کہ اگر ہم نے یہ بات اگر محمد کے سامنے کہی جا چکی ہوتی تو وہ تو لاجواب ہو جاتے. جب یہاں تک بات پہنچی تو خوشی سے چلانے لگے ہاں اب بات ہم بھی کریں گے، بات ہمیں بھی سمجھ آئی ہے، بات کرنی چاہیے، بنتی ہے یہ بات، حق ہے کہ محمد سے پوچھا جائے اگر ہمارے معبود دوزخ میں جائیں گے تو پھر عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کی بھی عبادت ہوئی ہے، پھر عزیر کے بارے میں کیا خیال ہے. تو ہمارے خوشی کے جیسے نعوذ باللہ العزیز جیسے ہمارے ماحول میں کہ بندہ مناظرہ جیتتا محسوس کرو تو شور نہیں ڈالنا شروع کر دیتے. یا کرکٹ کا میچ ہی ہو رہا ہو تو میں کہتا ہوں کہ آخری بال پر چوکا یا چھکا لگ جائے، چھکا لگتا محسوس ہو جائے او بال جا رہی ہے تو پورا وہ گراؤنڈ جو ہے وہ شور سے بھر نہیں جاتا کہ جیت گئے ہو اب لگے گا پتہ. جو 2-4-8 مشٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا. اب بات کرنے کا مزہ ہے کہ ہم جا کر پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے، عزیر کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ ان کا شور ہے کہ جو رب کائنات نے کہا کہ جب عیسیٰ کی بات ان کے سامنے کی جاتی ہے یہ خوشی سے چلانے لگ جاتے ہیں. یہ تھا وہ پس منظر جس کو قرآن حکیم بیان کرتا ہے. میرا خیال ہے عنوان کچھ کھلا، بات کچھ ذہن سے قریب ہوئی ہے. اچھا پھر آئے تھے تبا آزمائی کرنے کے لیے آئے تھے رسول پاک علیہ السلام کے پاس. آتے رہتے تھے یہودی الگ آتے رہتے تھے، عیسائی الگ آتے رہتے تھے. اس وقت میرے دماغ میں وہ آیات وہ حوالے اللہ کی مدد سے آنا شروع ہو گئے. یہودی بھی بعض بڑی کامیاب چیزیں لے کر آتے ہوتے تھے اپنی طرف سے حضور کے پاس. مشرکین مکہ مدینہ جاتے ہوتے تھے جب تک حضور مدینہ شہر نہیں تشریف فرما ہوئے تھے تو مدینہ اس دور کا یثرب لیکن بعد میں مدینہ جاتے ہوتے تو کچھ بتاؤ ہمیں ہم کیسے محمد کو زیر کریں. پھر وہ انہیں خبریں دیتے تھے جا کر یہ پوچھو یہ پوچھو یہ پوچھو یہ پوچھو. ہر بار جب یہ جاتے کوئی نئی کہانی لے کر آتے تو وہاں سے چلتے تو بڑے خوش ہو کر چلتے. لگتا ہے کہ اب زیر ہوگا محمد، اب گرے گا محمد. نعوذ باللہ العزیز. کافروں کی کافرانہ سوچ ہے لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتا. ہم جب اپنی بات محمد مصطفیٰ کے سامنے رکھیں گے تو ہمیں آگے سے جواب کیا مل جانا ہے. عیسائی الگ آتے ہوتے تھے. یہ آیت مباہلہ جو نازل ہوئی تھی تو اس میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا کہ اگر عیسیٰ کے بارے میں پوچھتے ہو کہ ان کے والد نہیں تھے تو پھر وہ اللہ کے بیٹے ہوئے نا، تو پھر آدم تو بڑے بیٹے ہوئے. یہ الفاظ
میرے میں ہے حدیث کا معنی بیان کرنے کے لیے. ان کی تو ماں بھی نہیں تھی. اچھا تو بڑے خوش ہو کر گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یار یہ عبداللہ بن زبعرہ تو نے کیا غضبناک بات کر دی ہے, ضمیر جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. کچھ کلمات میں پاس سے لگا رہا ہوں مضمون جملے کو ذرا چسکے دار بنانے کے لیے اور مسالہ لگانے کے لیے, روایت کے الفاظ وہ نہیں ہے, تو نے تو ضمیر جھنجھوڑ کے رکھ دیا, ہمارے ہوش اندر سے بیدار ہو گئے ہیں. جاتے ہیں خوشی سے بندہ جب چلاتا ہے دیوانہ ہوتا ہے تو پھر اس کا یہ حق بنتا ہے کہ ساری اوٹ پٹانگ جو اس کے ذہن میں اس وقت آتی ہے تو وہ کہے. تو جب وہ حضور کے پاس گئے, آیت کا مضمون تو کھل گیا, لیکن گئے حضور کے پاس, ہاں جی آپ جو کہتے ہیں کہ جن کی عبادت کی گئی وہ دوزخ میں جائیں گے, عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا وہ بھی دوزخ میں جائیں گے؟ اللہ اللہ اللہ. میرے حضور کا جواب اتنا میٹھا, یہ میں نے پہلے آپ کو نہیں بتایا, دورہ تفسیر کے اندر بھی نہیں بتایا, اس سے بڑی تازگی ہے دل کے اندر, وہاں بھی میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا. یاد رکھنا کہ جو معبود ہوتا ہے اس کی جب عبادت کی جاتی ہے وہ راضی ہوتا ہے کہ میرے سامنے عبادت ہو رہی ہے, جھک رہے ہیں. کیا اللہ راضی نہیں ہوتا ہم سے؟ راضی ہوتا ہے تو اجر دیتا ہے, راضی ہوتا ہے تو ثواب دیتا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے اس اصولی حیثیت کو چھیڑا. جب انہوں نے آ کر کہا نا کہ کیا عیسیٰ بھی دوزخ میں جائیں گے, حضور نے ہولے سے کہا ہاں اگر ان کی عبادت جب ہوتی تھی تو وہ خوش تھے تو پھر تو جائیں گے. مانا یہ تھا کہ وہ تو خوش تھے ہی نہیں, وہ تو کہتے رہے کہ میں بھائی یہ مضمون جملہ حدیث کا کھول رہا ہوں, کہیں جا کر حدیث کھولو تو متن آپ کے سامنے الفاظ کم زیادہ نکلیں. تو اگر وہ اپنی عبادت پر خوش ہوتے تھے, حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی عبادت کے ہونے پر خوش تھے ہی نہیں, وہ تو کہتے تھے, ہمیشہ یہی کہتے رہے, بلکہ جب پہلی بار بولے تھے تو کیا بولے تھے, انی عبداللہ, میں اللہ نہیں ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. میری عبادت کس لیے؟ عبادت اللہ کی ہوتی ہے, اللہ کے بندے کی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک جواب رسول پاک علیہ السلام نے دیا کہ وہ جو اپنی عبادت کے ہونے پر خوش نہیں تھے. ایک یہ مقصد تھا جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ایک اور جملہ بھی تھا جو کسی زمانے میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا, تو انہی لوگوں نے, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہی لوگوں نے حضور کے اس جملے کو بھی بنیاد بنایا ہوا تھا. یعنی انہوں نے آ کر حضور نے یہ جملہ فرمایا تھا, تبلیغی سرگرمیوں میں کہیں نہ کہیں کئی بار فرمایا ہوا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر جب بھی کسی کی عبادت کی جائے گی تو اس میں خیر نہیں ہوگی. حضور تو یہ معنی سمجھا رہے تھے کہ اس عبادت کرنے میں خیر نہیں ہوگی, لیکن لفظ یہ تھے کہ لا خیر فیہ, جب بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے گی تو اس میں خیر نہیں ہوگی. حضور نے تو یہ سمجھایا, تو وہ عبداللہ بن زبعرہ اس نے شور ڈال دیا کہ محمد کیا کر گئے ہیں نا کہ اس میں خیر نہیں ہوگی, تو پھر عیسیٰ میں خیر نہیں ہے کیا, پھر عزیر میں خیر نہیں ہے کیا, پھر فرشتوں میں خیر نہیں ہے؟ حضور تو اس عمل کی بات کر رہے تھے, انہوں نے وہ شخصیت مراد لے لی. حضور تو یہ سمجھا رہے تھے جب بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے گی اس عبادت کے ہونے میں خیر نہیں. حضور تو عمل کا حوالہ دے رہے تھے, لیکن اس نے شرارت کرنی تھی. اس لیے تو مولا کائنات نے کہا کہ ما ضربوہ لک الا جدلا, یہ بات کو سمجھنے سمجھانے تھوڑا آئے تھے, یہ تو لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے, یہ تو شرارت کرنے کے لیے آئے تھے. ان کے اس قول کو مولا کائنات نے اس مفہوم کے ساتھ تعبیر کر دیا قرآن حکیم میں. تو جب انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ان میں خیر نہیں ہے, تو رسول پاک علیہ السلام نے کہ میں عمل کی بات کرتا ہوں, میں شخصیت کی بات نہیں کرتا. مولا کائنات نے کہا وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ. مجھے آج دنیا کی بہت ساری کہانیاں گندی مندی ہوتی ہیں, غلط ہوتی ہیں, غلیظ ہوتی ہیں, ان میں نور نہیں ہوتا, روشنی نہیں ہوتی, لیکن مقصد کو سمجھانے کے لیے بات بولنی پڑ جاتی ہیں. یہ انسانوں آپ لوگوں کی لڑائی نہیں ہوتی ہے آپس میں, میں نے آپ کے خلاف پرچہ کٹوا دیا تو آپ نے میرے خلاف کٹوا دیا, اور پھر دل میں یہ سوچا اگر وہ جیل میں جائے گا تو میں بھی چلا جاؤں گا, میں بچ گیا تو وہ بھی, یعنی آپس میں اگر تو جائے گا تو پھر میں تو چھوڑوں, میں اگر جیل میں گیا چھوڑوں گا تجھے بھی نہیں, تو مجھے بھی ساتھ بھی جو آ کر ذرا بندے کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ چلو میں اگر جیل میں ہوں تو یہ بھی تو جیل میں ہے نا. کراس پرچہ کٹوا دیا تاکہ میں پھنسوں تو تو بھی پھنسے, میں اگر تاریخیں بھگتوں عدالت کی تو بھی تاریخیں بھگتے. بس یہ کہانی ادھر ہی ختم. میں نے تو یہاں سے ایک چھوٹا سا مضمون حاصل کرنا تھا کہ آ کر کہنے لگے کہ دیکھو, آ کر کہنے لگے, یعنی وہ جو ان کا سلسلہ کلام تھا شرارت کا, آ کر کہنے لگے دیکھو کہتے ہیں کہ ہمارے خدا دوزخ میں جائیں گے. تو جو عیسائیوں کے جو خدا تھے اور جو حضرت عزیر علیہ السلام ہیں, یعنی یہودیوں کے جو خدا تھے جن کی وہ عبادت کرتے رہے ہیں, تو کہنے لگے کیا وہ بھی دوزخ میں جائیں گے. اس کے اندر انہوں نے ساتھ یہ زور لگا دیا کہ محمد کہتے ہیں کہ وہ باہر کے بہتر ہیں, محمد کہتے ہیں کہ وہ باہر کے بہتر ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا نبی بتوں سے 1000 درجے بہتر ہوتا ہے, تو وہ ہم سے بہتر ہیں, یعنی ہمارے معبودوں سے وہ بہتر ہیں. جملہ ذرا مشکل ہے, سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودوں سے بتوں سے عیسیٰ بہتر ہیں, ہمارے معبودوں سے بتوں سے جناب عزیر بہتر ہیں, فرشتے بہتر ہیں. تو اگر وہ بہتر ہو کر دوزخ میں
چلے گئے تو اگر ہمارے بت چلے بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس بات کو انہوں نے یوں کہا آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے آلہہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ بہتر ہیں؟ اگر وہ دوزخ میں چلے گئے تو ہمارے بت جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک تو مضمون جملہ اس کا یہ بیان کیا گیا ہے۔ بارکہ ہم اس وقت تھوڑا سا الفاظ میں مشکل مقامات سے گزر رہے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے اس جملے کو ذرا اور طریقے سے سمجھنا چاہا ہے، بلکہ جو اس وقت میرے پاس نئے طلباء پڑھنے کے حوالے سے تشریف فرما ہو چکے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ آئندہ زمانوں میں ان ایسی چیزوں کی ضرورت پڑنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمد شروع ہوئی تو پہلی کلاس شروع ہوئی تو کچھ سپارے پہلی کلاس والوں کے حصے میں آ گئے، وہ قرآن پاک کے ضابطے سیکھتے سوکھتے رہے۔ پھر اگلی کلاس آئی تو اگلے سپارے آ چکے تھے، وہ اگلے حصوں کے قرآن پاک کے کچھ ضابطے سیکھتے رہے۔ اگلا زمانہ آیا تو اگلی جو تیسری کلاس بیچ فارغ ہوا اس میں کچھ علماء ان کا قرآن پاک کا تسلسل آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس میرے سامنے ہو تو کچھ حصہ آپ کے نام بھی ہے، تو آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا۔ آپ کے نام آج پہلی بات کیا میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جو نئے طلباء ہیں، قرآن حکیم کو مختلف طرز سے پڑھا جاتا رہا، مختلف طریقوں سے پڑھا جاتا رہا۔ ایک ایک الفاظ کو کبھی ایسا ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام نے 2 طریقے سے پڑھ کر بتا دیا، کبھی 3 طریقے سے پڑھ کر بتا دیا، کبھی 4 طریقے سے پڑھ کر بتا دیا۔ مختلف مثالیں بھی اس کی ہم مختلف زمانوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اور جو الفاظ ہمارے سامنے ہیں، جو معروف قرات ہے قرآن حکیم کی، حضور سے جو منقول ہے، وہ تو یہی الفاظ ہیں وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ ہوا۔ یہ ہوا جو لفظ ہے یہ ہمارے معروف قرات کے اندر یہ ہے، لیکن جناب عبداللہ ابن مسعود نے حضور سے ہوا بھی سنا ہوا تھا، وہ اور کسی اور دن ہاذا بھی سنا ہوا تھا۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هَذَا۔ پہلے تو رک کر کے آپ لوگ ذرا سنو، جو آپ میری طرح سادے لوگ ہو، آپ ذرا سنو کہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی زبر کی زیر نہیں ہو سکتی، زیر کی پیش نہیں ہو سکتی، لفظ شد کی مد نہیں ہوتی، بدلتا نہیں ہے قرآن، تو یہ ہوا بھی آیا ہوا ہے اور ہاذا بھی آیا ہوا ہے، ہوا کی جگہ ہاذا بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن بدلا نہیں ہے، اصل میں کسی دن حضور نے ہوا پڑھ دیا تھا اور زیادہ ایسا ہی ہوا تھا، اور کبھی کبھی رسول پاک علیہ السلام نے ہاذا بھی پڑھ دیا تھا۔ جو حضور سے منقول ہو کر آتا ہے اسے قرآن کا بدلنا نہیں کہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود اس روایت کو ہاذا کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، وَلَمَّا وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هَذَا۔ اچھا ام ہاذا ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں معنی بدل جاتا ہے۔ قرآن کی ایک ہی آیت میں جب لفظ بدل جاتے ہیں تو یہ لفظ و تو معنی کوئی اور ہوتا ہے اور یہ لفظ و تو معنی کوئی اور ہوتا ہے۔ اب تفسیر ہی بدل گئی، عنوان ہی بدل گیا، ہاذا کہنے سے بات ہی بدل گئی۔ اچھا اب بات کیا بدل گئی؟ اس سے پہلے کیا بات تھی اور اب کیا بات ہے؟ میں سمجھاؤں آپ کو دوں، بھلے ایسا ہے کہ اس کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، بلکہ نظریاتی زندگی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن کی ایک امانت تو ہے نا ہمارے پاس، اسے سیکھا تو جائے، کانوں کی سماعتوں سے گزارا تو جائے، قبروں میں پہنچے ایسا تو ہو کہ مولا ہم وہ مسلمان ہیں کہ الحمدللہ جنہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک کافی غور و فکر کیا تھا، کافی تیری توفیق سے ہم نے روایات سنی تھیں، احادیث طیبہ سنی تھیں۔ تو ہاذا اگر ہو تو معنی کیا بن جاتا ہے؟ کافر یہ کہنا چاہتے تھے، میں آپ کو 5ویں، چونکہ معاملہ مشکل ہے، میں خود محسوس کر رہا ہوں میں ایک مشکل مقام سے گزر رہا ہوں آج، میں آپ کو 5ویں سپارے میں لے کر چلتا ہوں، وہاں سے ایک بات اٹھا کر میں نے لانی ہے، وہ یہاں رکھوں گا تو پھر امید ہے بات، کیونکہ وہ اور یہ بات ایک ہی ہے۔ یہ آیت بھلا کب نازل ہوئی تھی؟ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ سمجھو کہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ اصل میں یہ اللہ کا قول بعد میں اترا، اس سے پہلے حضور فرما چکے تھے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تابعداری میری کرنی پڑے گی تمہیں۔ تو اس پر کافروں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا، خاص کر کے کافروں نے اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ محمد اب چاہتے ہیں کہ انہیں بھی خدا ہی مان لیا جائے، باتیں ان کی سنو، اگر اللہ سے محبت کریں تو میری تابعداری، ان کی باتیں سنو۔ اب یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو خدا ہی بنا لیا جائے، بھئی اللہ کی بندگی اور ہے، محمد کی بات اور ہے، تو ان کی بات اللہ ہی کی بات ہے، ان کی باتیں سنو۔ جب انہوں نے یہ قول کیا تو رب کائنات نے حضور کی بات کو قرآن پاک کے رنگ میں اتار کر نازل کر دیا اور کہا کہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے نا جو میں محمد کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اب سمجھو یہ صرف ان کا کہا نہیں، اللہ کا فرمان بھی بن چکا ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ سمجھو کہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اب یہ مضمون جملہ وہاں رکھیں کہ ایک بار کبھی ایسا ہوا تھا، کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ محمد چاہتے ہیں کہ میری بھی عبادت کی جائے، مجھے خدا ہی بنا لیا جائے۔ اتنا کوئی جملہ میں نے وہاں سے اٹھا کر یہاں لے کر آنا ہے، مجھے امید ہے کہ مدد ہو جائے گی، میری مدد ہو جائے گی۔ میں مطالعہ کرنے کے بعد بھی سوچتا رہا کہ اے اللہ
آج میں اپنے چھوٹے ذہن کے مطابق ایک مشکل مقام سے گزرنے جا رہا ہوں، میں کہاں سے کوئی آیت اٹھاؤں، کہاں سے کوئی حدیث اٹھاؤں تاکہ میرے سامعین کو سمجھ آ جائے؟ تو 5ویں سپارے سے میں نے اتنا کوئی جملہ اٹھا کر یہاں پہنچایا ہے 25ویں سپارے میں کہ محمد تو چاہتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اب سمجھو ذرا، نعوذ باللہ، بات انہوں نے بڑے پیمانے پر کر دی۔ پہلا معنی یہ تھا کہ اگر ہمارے معبود دوزخ میں جائیں گے تو عیسیٰ اور عزیر بھی جائیں گے، تو عزیر اور عیسیٰ جا سکتے ہیں تو پھر ہمارے معبود کیا ہیں؟ یہ بھی جاتے ہیں تو چلے جائیں، ہمارے بہتر ہیں کہ یہ بہتر ہیں؟ اگر بہتر جائیں گے تو ہمارے بھی چلے جائیں۔ اب جب حاضا کی روایت ہے تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اب عیسیٰ مراد نہیں ہے، اب خود حاضا یہ جو کہہ رہے ہیں نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مراد ہے۔ یعنی دبے دبے لفظوں میں یہ ہمیں اپنا ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ میں محمد بھی تمہارا معبود ہوں۔ اب اس ماحول میں آ کر کے جملہ سمجھیں، وہی والا جو انہوں نے جناب عیسیٰ کے متعلق کہا تھا، جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ہم، وہ بہتر ہیں یا محمد بہتر ہیں؟ تو فیصلہ تو یہی ہے کہ محمد بہتر ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر محمد دوزخ میں جائیں گے تمہارے لات اور عزا چلے جائے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بہرکیف مشکل مقام تھا، مجھے سمجھانا ذرا مشکل لگا، لیکن ہم کچھ نہ کچھ تو شاید سمجھ پائے ہی ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ بلکہ ابن زبعرہ جب حضور کے پاس آیا تھا تو پچھلی روایت میں جب کبھی پہلے آپ کو سمجھایا تھا 17ویں سپارے میں، تو میں نے حضور کا یہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ آپ نے ابھی بھی کہا کہ جو اللہ کے سوا عبادت کرنے والے ہیں کسی اور کی، وہ بھی دوزخ میں، جن کی عبادت ہوگی وہ بھی دوزخ میں۔ اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ بھی دوزخ میں، عزیر بھی دوزخ میں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زیر لب مسکرا کر کے تو عبداللہ بن زبعرہ سے کہا تھا، بڑا پڑھا لکھا بنتا ہے، تو یہ حاصل معنی ہے اس روایت کے، بڑا پڑھا لکھا بنتا ہے، بڑا سمجھدار بنتا ہے، تجھے اتنا بھی نہیں پتہ ہے کہ رب کائنات نے ما کہا ہے، انکم وما تعبدون، ما کہا ہے، تجھے پتہ نہیں چلتا کہ ما استعمال کہاں ہوتا ہے عربی زبان میں؟ شاعر بنتا ہے، گرو بنتا ہے، لیڈر بنتا ہے ان کا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ ما کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو کوئی ایسے لفظ نہیں ہے کہ جن میں من اور ما کا فرق ظاہر ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو ڈاٹے ڈاٹے لفظ ہیں، کھرے کھرے لفظ ہیں، سیدھے سیدھے لفظ ہیں، یہ انسان ہے، یہ ڈنگر ہے، یہ جانور ہے، یہ انسان۔ ہمارے ہاں تو ایسے پارے پارے لفظ ہیں، لیکن عربی زبان میں یاد رکھیں کہ اگر جس کی بات کرنی ہو، اگر وہ جاندار ہو تو پھر من اس میں حیات ہو تو من استعمال کرتے ہیں، اور جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے اگر اس میں حیات نہ ہو، وہ بے جان ہو، اس کے لیے ما استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جناب رسول پاک علیہ السلام نے کہا آ گیا مجھ پر اعتراض کرنے کے لیے اور آ گیا بڑا بننے کے لیے، سردار گرو کہیں کا۔ یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں، یہ خطیب اپنا ٹھنڈا دل کرنے کے لیے بول رہا ہے کہ یہ دیکھو کیسے رسول اللہ کے پاس آیا تھا، میں جاتا ہوں بات کرنے کے لیے محمد کے ساتھ، میں وہاں تھا ہی نہیں، میں ہوتا نا چپ کرا دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضور نے ایک ہی جملہ بولا، کیا تو سمجھدار، تجھے پتہ نہیں ہے کہ ماں جو ہے یہ غیر جاندار کے لیے بولا جاتا ہے؟ عیسیٰ کی بات کرتے آئے ہو، وہ تو جاندار تھے، عزیر کی بات کرنے آئے ہو، وہ تو ذی حیات تھے۔ مولا کائنات نے ذی حیات کی بات نہیں کی ہے، مولا کائنات نے جن میں زندگی اترتی ہے ان کی بات نہیں کی ہے، کیونکہ وہ تو کبھی بھی اپنی عبادت کے ہونے پر خوش نہیں ہوئے ہیں۔ مولا کائنات نے ماں کہا ہے، معنی یہ تھا کہ یہ لات ماں ہے، یہ عزا ماں ہے، اور یہ شعرا ماں ہے، زندگی اس میں نہیں ہے، زندگی اس میں نہیں ہے، زندگی اس میں نہیں ہے۔ بدھ وہ جن میں خود زندگی نہیں ہے اسے خدا مانے بیٹھے ہوئے ہو۔ رب کائنات نے کہا وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا۔ مولا کائنات نے کہا یہ علم کی بات تھوڑی لے کر ایسے لڑنے کے لیے آگے ہیں، اور ویسے بھی لڑنے کا کوئی دستور نہیں ہوتا، الٹی باتوں کا کوئی دستور نہیں ہوتا ہے، الٹی باتیں کرنے کرانے کے لیے نہ پڑھنا پڑتا ہے، نہ کسی کی صحبت میں جانا پڑتا ہے، نہ کسی بڑی ہستی کے قدم دھونے پڑتے ہیں، دبانے پڑتے ہیں۔ الٹی باتوں کا کوئی دستور نہیں، کوئی اس کا نصاب نہیں ہوتا۔ البتہ سیدھی باتوں کا نصاب ہوتا ہے، البتہ سلجھنے کا نصاب ہوتا ہے، البتہ عمدہ بننے کے لیے کسی پاک ہستی کے پاس بیٹھنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ بل ہم قوم خاصمون، رب کائنات نے کہا یہ ہیں ہی لڑاکے، یہ ہیں ہی لڑاکے، بات کدھر کی ہوتی ہے کر کدھر دیتے ہیں، عنوان کوئی ہوتا ہے لگا کہیں دیتے ہیں۔ بل ہم قوم خاصمون ان هو الا عبد انعمنا علیہ۔ محبوب صحیح بات تو یہ ہے کہ جناب عیسیٰ جو ہیں وہ تمہارے بڑے عظیم الشان بندے تھے، عظیم المرتبت بندے تھے، انعمنا علیہ، ہم نے ان پر بڑے انعام و اکرام کر رکھے تھے۔
وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا ہوا تھا. مثال بنایا ہوا تھا یعنی باتیں چلتی تھیں. جناب عیسیٰ جیسا کوئی بندہ ہے ہی نہیں ہے. اچھا وہ اس لیے کہتے ہوتے تھے، مثال اس لیے بنا دیا تھا، دیکھو ہر بچہ جو ہے وہ ماں اور باپ کے بعد کہیں وجود میں آتا ہے، لیکن جناب مریم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے وہ بس وہی تھیں، ان کا کوئی میاں ہی نہیں تھا، ان کا خامد ہی نہیں تھا، ان کا کوئی شوہر ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جناب عیسیٰ کا پیدا ہو جانا یہ مثال ہی تو ہے، یہ نمونہ ہی تو ہے، یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار اور نشانی ہی تو ہے. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. رسول پاک علیہ السلام کو کہا گیا کہ اگر ہم چاہتے نا تو اس زمین پر یہ سارے نہ ہوتے، اڑا دیتے، ان کو ختم کر دیتے. جیسے آسمانوں پر ہم نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہوئی ہے جو ہماری بات ہی مانتی ہے، بات کی مخالفت نہیں کرتی، آگے سے بحث نہیں کرتی، آگے سے کٹ حجتیاں نہیں کرتی ہے. فرشتوں کی شان یہی ہے، قرآن پاک نے کہی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جس شے کا ان کو حکم دے دیا ہے بس وہ وہی کام کرتے ہیں. قیام کرو بھائی، مسلسل قیام میں ہے. تم رکوع میں چلو بھائی، مسلسل رکوع میں ہے. تم تسبیحاں پڑھو بھائی، مسلسل تسبیحات میں ہے. تم سجدوں میں جاؤ بھائی، مسلسل سجدوں کے اندر ہیں. ہم اگر چاہتے تو آسمانوں پر اگر فرشتے پیدا کر رکھے ہیں ہم نے تو زمین پر بھی پیدا کر دیتے، ان سب کو ختم کر کے فرشتے پیدا کر دیتے، لیکن ہماری حکمت نہیں ہے. آسمانوں پر ہماری حکمت کے تقاضے کچھ اور ہیں، زمین والوں کے اندر ہماری حکمت کے تقاضے کچھ اور ہیں. ہم نے ایسا کیا نہیں ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 25ویں سپارے تک پہلی بار یہ جملہ آیا ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. آپ کو پتہ ہے کہ 6 سپارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عیسائیوں کا جو یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی دے دیا ہے، وہ اس وقت نعوذ باللہ مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ہم نے ان کو مار دیا ہوا ہے. ما قتلوہ وما صلبوہ، رب کائنات نے کہا نہیں، نہ انہوں نے قتل کیا ہے، نہ ہی سولی چڑھایا ہے، ولیکن شبہ لہم، ان کو مغالطہ پڑا ہوا ہے. اور میں نے آپ کو مغالطہ بیان کر دیا تھا، جس کمرے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام رہتے ہوتے تھے تو آج یہ سارے حملہ کرنے کے لیے اس کمرے میں گئے تھے کہ ہم ان کو ختم کر کے آئیں گے. تو ایک بندہ پہلے اندر بھیجا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لیے. جب وہ اندر بھیجا تو اللہ پاک نے جناب جبرائیل کو بھیجا کہ آپ ایسا کریں، کمرے سے جناب عیسیٰ کو تو نکال کر اوپر لے آئیں ہمارے پاس، اور اس بندے کی شکل جناب عیسیٰ جیسی بنا ہی چھوڑ آئیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ادھر بلا لیا اور وہ بندہ اندر. تو جب یہ سارے کے سارے داخل ہوئے تو انہوں نے پکڑا اور پکڑ کر کے تو باندھ کر سولی پر لٹکا دیا. خوش ہوئے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا. حالانکہ بعد میں یہ سوچتے رہے تھے ہمارا بندہ کہاں گیا، کافی دنوں تک سوچتے رہے تھے ہمارا بندہ کہاں گیا، یہ جو ہم نے مارا ہے یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں گیا. کافی دنوں تک سوچتے رہے تھے. یہی تو وہ بات ہے، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو شبہ لگ گیا تھا. تو یہ حقیقت ہم نے پہلے پڑھ لی ہے، لیکن آج بھی بہت سارے عیسائی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں ان سے غرض نہیں، ہمیں اپنے آپ سے غرض ہے. اور لگے ہاتھوں یہ جو مرزائی بھی ساتھ رلے ہوئے ہیں کئی معاملات میں، یہ عیسائیوں والی آیات سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے اپنا بھی رنج راضی کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. اور آج میں ایک نئے الفاظ میں، قرآن کے نئے الفاظ ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضور نے کیا فرمایا تھا؟ جب قیامت قریب ہوگی ادھر سے دجال شور ڈال رہا ہوگا، ادھر سے جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف فرما ہوں گے، اور ادھر سے امام مہدی تشریف فرما ہو رہے ہوں گے جس کی صف بندیاں آج کل ہو رہی ہیں. اور جناب امام مہدی آل محمد سے پیار کرنے والے دن بدن اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ شعور بیدار ہوتا چلا جا رہا ہے. یزید کی حمایت کرنے والے بھی دن بدن بولتے چلے جا رہے ہیں. ان کا وقت اپنا ہے، ان کا مقدر اپنا ہے. ہمارا وقت اپنا ہے، ہمارا مقدر اپنا ہے. آخر کوئی ماحول بننا ہے تو نتیجہ بظاہر ہونا ہے نا. ماحول کے بننے کے بعد ہی نتیجہ ظاہر ہوا کرتا ہے. دودھ ابلنا شروع ہوگا تو پھر کناروں تک آئے گا نا. ایک دم سے تھوڑا ٹھس کر کے وہ کناروں پر آ جایا کرتا ہے. آہستہ آہستہ ماحول بننا شروع ہوا ہے. تو جناب عیسیٰ بھی تشریف فرما ہو جائیں گے، آسمان سے اتریں گے. اب یہ جو آسمان سے اتریں گے ابھی نہیں، وہ جب دجال آئے گا، جب امام مہدی آئیں گے تو حضور نے تو یہ بھی فرما دیا اب جو آئیں گے تو اب نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ میرے والی نماز پڑھیں گے، میرے بیٹے مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا. میں تو یقین جان لیجئے کہ حیرت میں گم ہو گیا ہوں. دن بدن یہ لوگ کدھر چلتے چلے جا رہے ہیں. کل قریب کے زمانے میں ایک صاحب نے یہ بول دیا کہ
رسول اللہ کی اولاد ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضور کی اولاد ختم ہو چکی ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے، بس وہ اسی زمانے میں بس تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ میں نے کہا حد ہو گئی ہے، محراب تو نے سنبھالا ہے، ممبر تو نے سنبھالا ہے، یہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی ہے؟ رب کائنات نے تو یہ صورت نازل ہی اس لیے کی تھی، یہ کافروں کا بول تھا کہ محمد کا بیٹا ابراہیم نعوذ باللہ وہ گئے یا کوئی دوسرا گئے تو سارے بیٹے فوت ہو گئے، تو یہ تو پھر ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ مولا کائنات نے کہا ان شانئک هو الابتر، ختم ہو تم، مرو تم، حضور کے دشمن مریں۔ رسول اللہ علیہ السلام چھا جانے کے لیے آئے ہیں، اور حضور یہ فرمان صاف صاف فرما رہے ہیں کہ میرا قرآن اور آل محمد کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا۔ اس نے صاف صاف انکار کر دیا، حضور کی اولاد ہی نہیں ہے۔ اب حضور کی اولاد ہی جو نہیں مانتا ہو، امام مہدی کو کدھر مانے گا؟ گیا نا ادھر۔ پھر میں کہنا یہ چاہتا ہوں جس نے نظریہ ہی یہ قائم کر لیا کہ حضور کی آل تو ختم ہو چکی ہے، حضور کی اولاد تو ختم ہو چکی ہے، تو امام مہدی کو وہ کدھر حضور کا بیٹا مانتے ہوئے اس کے ساتھ چلے گا؟ خیر اس کی اپنی دوزخ ہے یا اس کا اپنا ایک پلیت نظریہ ہے، ہمیں اس سے کیا لگے۔ قرآن پاک کی آیات کا انکار یہ بندے کو کیا جنت میں لے کر جاتا ہے، کیا سدرۃ المنتہا پر بندے کو پہنچاتا ہے، اعوذ باللہ العزیز۔ تو واپس آ جائیے، تو حضور یہ ساری باتیں بتا کر گئے۔ اب جو جملہ میں بتانا چاہتا تھا، مولا کائنات نے کہا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، ادھر حضور بھی یہی فرما رہے تھے اور ادھر قرآن بھی یہی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام معبود تو نہیں ہے، الہ تو نہیں ہے، ہمارے مکرم بندے ہیں، ہاں ان میں ایک خوبی اور بھی ہے، وہ قیامت کی نشانی ہے، لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کی نشانی ہے۔ حضور نے جناب عیسیٰ کے نزول کو قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بیان کیا، جب قیامت قریب ہوگی تو یہ ہوگا وہ ہوگا، دجال آئے گا، جناب عیسیٰ آئیں گے، جناب مہدی آئیں گے، تو حضور نے یہ ساری باتیں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، یاجوج ماجوج آئیں گے، یہ چاروں پانچوں نشانیاں اکٹھی ظاہر ہونی ہیں۔ تو قرآن نے بھی یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، ان کا قیامت کی نشانی ہونا یہ اسی معنی میں تو ہے کہ ابھی زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے ہیں، دوبارہ آئیں گے۔ جتنی طبعی عمر ان کی باقی رہ گئی تھی وہ طبعی عمر پوری کر کے پھر اللہ کے حوالے ہو جائیں گے۔ اور یہ جملہ آپ نے جان لیا کہ یہ صرف فرمان رسول نہیں ہے، جناب عیسیٰ بھی آئیں گے، ان کی زندگی باقی ہے، وہ آ کر پوری کریں گے، یہ صرف فرمان رسول نہیں ہے، یہ قرآن حکیم بھی یہی کہتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تو اس میں شک نہ کرنا، اے قرآن پڑھنے والے تو اس میں شک نہ کرنا۔ کس میں؟ قیامت کے آنے میں۔ ہاں جی، یہ تفسیر کا قول نمبر 1 ہے، تو اس میں شک نہ کرنا۔ کس میں؟ کہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، یہ دوسرا قول ہے، تو شک نہ کرنا کس بات میں؟ یا تو قول یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ فائنل بات ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، تو قرآن اس میں شک نہ کرنا قرآن پڑھنے والے۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت آنی ہے، اس میں شک نہ کرنا۔ یہ دونوں نظریات کہے گئے۔ وَاتَّبِعُونَ، عقیدہ ٹھیک رکھنا کہ قیامت آنے والی ہے، عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، وَاتَّبِعُونَ، اور میری تابعداری کرنا، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہوتا ہے صراط مستقیم۔ وہ آج میں بس دھیمے سے لفظوں میں کہوں گا، آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، جو صراط مستقیم پر ہوتے ہیں۔ اور صراط مستقیم قرآن کہتا ہے محبوب بتاؤ وہ راستہ ہوتا ہے جو میں محمد کا راستہ ہوتا ہے۔ وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ آج کوئی میرا موڈ نہیں بن رہا ہے، پہلے کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو جھوٹے موٹے پیر ہوتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، یہ کدھر صراط مستقیم والے ہوتے ہیں؟ صراط مستقیم والے سچے پیر ہوتے ہیں، صراط مستقیم والے بغداد والے پیر تھے، صراط مستقیم خواجہ غریب نواز تھے، صراط مستقیم پر میں کہتا ہوں خواجہ حسن بصری تھے، جنید بغدادی تھے، سید الطائفہ تھے، یہ تھے صراط مستقیم والے، جن کے وجود میں حضور کی ادائیں اتنی اتر چکی تھیں کہ ان کو دیکھ کر حضور بھی یاد آتے تھے، ان کو دیکھ کر خدا بھی یاد آتا ہوتا تھا۔ وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، آپ سارے راہ حق کے مسافر ہو۔ ہر بندہ طلب تو اپنے اندر اچھی ہی رکھتا ہے، خیر کمانے ہی کی طلب رکھتا ہے، نور پانے ہی کی طلب رکھتا ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ، کسی کے سورسز کم ہوتے ہیں، کسی کا سورس زیادہ، کسی کا شوق کم ہوتا ہے، کسی کا شوق زیادہ، لیکن بھر کے مسلمان ہونے کے ناطے ہر بندہ شوق تو خیر ہی کا رکھتا ہے۔ میں صراط مستقیم کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، اتنا اہم عنوان ہے صراط مستقیم پر رہنا، اتنا اہم عنوان ہے، اتنا اہم عنوان ہے۔ میں کہوں گا کہ سب سے زیادہ اگر آپ نے کبھی کوئی دعا کی ہے، اگر آپ کو یاد پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا، تو وہ یہی کی ہے۔ جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہو نا تو سیدھا زبان پر جاری کروایا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
اہدنا الصراط المستقیم۔ جب بھی فاتحہ کی تلاوت زبان سے جاری ہوتی ہے یہ دعا آپ کے لبوں پر آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صراط مستقیم بڑی اہم چیز ہے میرے پیارے بھائی، جو شے جتنی اہم ہوتی ہے اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی قدر و منزلت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جس شے کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی ہے میاں وہاں ڈاکو لٹیرے بھی زیادہ ہی پڑتے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ خیر کرے سارے خیر سے آؤ، خیر سے گھر جاؤ، لیکن جن مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں راستے میں ڈاکوؤں چوروں کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے، وہ کسی ڈاکو نے کبھی آپ کی آج تک ٹوپی نہیں لوٹی ہے، ٹوپی اتار کر دے دے مجھے، کیونکہ ان کے اندر ٹوپی کی ویلیو ہی نہیں ہے۔ آپ کی چھوٹی سی تصویر جو آپ لے کر بزرگوں بیٹھے ہوئے ہو، کبھی کسی ڈاکو نے یہ نہیں کہا تصویر میرے حوالے کرو نا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بے وقت سی چیز ہے، ایک بے ویلیو سی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں مال نکال لو، موبائل نکال لو۔ ڈکیتیاں بڑی ہیوی اور مضبوط اور مہنگی چیزوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ بڑے رب کائنات نے جو یہ عنوان دیا نا صراط مستقیم صراط مستقیم صراط مستقیم، قرآن کے الفاظ اب میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ سارا جو میں نے بولا ماحول کو تیار کرنے کے لیے بولا۔ صراط مستقیم حضور کا راستہ اتنی اہم دولت ہے کہ شیطان نے للکار کر کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے مولا جو بھی سیدھا راستہ ہوگا دیکھنا میں وہاں پہنچتا کیسے، بیٹھوں گا گھات لگاؤں گا، ان کو ایسے آرام سے نہیں جانے دوں گا حضور کی طرف۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ آج مجھے خوب یاد آیا اور یاد آنا چاہیے تھا، اللہ نے مدد فرمائی ہے اور مدد ہو جانی چاہیے تھی مجھ غریب کی۔ آج تو جناب حضرت علی اس لیے فرماتے ہوتے تھے کرم اللہ وجہہ الکریم کہ اگر کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہو اچھا ہے کہ نہیں، اگر پرکھنا ہے اخلاص تم میں ہے کہ نہیں، اگر پرکھنا ہے اس میں کوئی عمدگی کا پہلو ہے کہ نہیں، اگر پرکھنا ہے تو یہ دیکھو کہیں نہ کہیں سے شرارت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، مخالفت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اگر شرارت ہو گئی ہے، مخالفت ہو گئی ہے، مبارک ہو جائے، کام بھی اچھا ہے، تمہارے اندر اخلاص مندی کا نور بھی موجود ہے، کیونکہ اچھے کام میں شیطان دخل اندازی ضرور کرتا ہے۔ کوئی سا بھی اچھا کام ہو شیطان کی دخل اندازی کے بغیر، یا یوں کہہ لو کہ شیطان سے لڑے بغیر اس اچھے کام کو نبھایا نہیں جا سکتا ہے۔ کوئی سا بھی اچھا کام ہو شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، جھگڑنا پڑتا ہے، اس کا حملہ وسوسوں کی شکل ہی میں ہوتا ہے، خیالات کی شکل ہی میں ہوتا ہے، باقی وہ لاٹھیاں لے کر کے تلواریں لے کر سامنے نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا تھا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کو یہ قدرت نہیں دی ہے، اللہ کا شکر ہے اس نے صرف مسلط کیا ہے شیطان کو انسانوں پر، لیکن وسوسوں کے حوالے سے، خیالات کے حوالے سے تو سویر کے فجر کے لیے اٹھنا پڑ جائے تو وہ افکار ابھی حضور نے جو سوچ بتائی وہ کہتا بھی ٹائم ہے 10 منٹ اور لیٹ جا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور لیٹ جا بھی ٹائم ہے، ابھی نماز میں اور ٹائم ہے، اللہ بچائے مجھے معاف کرے، بعض اوقات میں بھی شکار ہوا ہوں، سویرے اٹھنے کے لیے ٹائم دیکھا تو خیال آیا بھی ٹائم ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حضور نے فرمایا تمہیں خیال آنے اور کس کو آنے ہیں، ہمیں خیال آنے ہیں، کئی بار مجھے بھی یہ وسوسہ ڈلا ہے، لیکن پھر مجھے حضور کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے، اپنے بزرگوں کا سکھایا وہ قول یاد آتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا جب بھی سویرے اٹھو نا تو اٹھ کر کسی نہ کسی انداز میں اپنے رب کا نام لیا کرو، میں اللہ کی 1000 بار قسم اٹھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں، میں نے جب حضور کے فرمان پر سویرے اٹھنے کے لیے اللہ کا کوئی سا بھی نام لیا، میں نے صرف اتنا بھی کہا نا اللہ، تو کل آپ بھی کر کے دیکھ لینا، سویرے اٹھنے کے لیے آپ کے وجود پر ایک احساس کی لہر اترے گی، اور نہیں بھائی اٹھنا ہے، یعنی یہ احساس کی لہر آئے گی، اور نہیں بھائی اٹھنا ہے۔ جو تھوڑی دیر پہلے یہ خیال آ رہا ہوگا نا ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا لیٹ جا، یہ خیال دم توڑ دیتا ہے، یہ خیال مر جاتا ہے، نیا احساس پورے وجود میں، یعنی کسی بغل میں، سینے میں، سر میں نہ، پورے وجود میں ایک احساس کی لہر محسوس کرو گے، نہیں اب اٹھنا ہے، اب دوبارہ سونا نہیں ہے۔ چلو یہ تو میں نے ایسے ہی نماز کے لیے کہہ دیا۔ جہاد کا حوالہ ہوگا شیطان وسوسے ڈالے گا، مال خرچ کرنا ہے حوالہ ہوگا شیطان وسوسے ڈالے گا۔ تیسرے سے بارے میں کہا نہیں ہے اگر خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، اتنی محنت سے تم نے مال کمایا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب خرچ کرنے لگتے ہو اللہ کے راستے میں تمہیں وعدے دلاتا ہے، تمہیں یاد دلاتا ہے غریب ہو جاؤ گے، فقرا مسکین ہو جاؤ گے، اتنی محنت سے مال کمایا ہے، اور وہی پیسہ تھوڑی دیر کے بعد کسی گناہ کے کام میں لگوا دیتا ہے، لیکن وہاں پھر وہ روکتا نہیں ہے۔ کوئی بھی اچھا کام رکاوٹ لازمی ہے، کوئی بھی اچھا کام شیطان کی طرف سے مخالفت لازم ہے۔ یہ احساس میں نے بار بار 2-3 منٹ رک کر آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہا، تاکہ جو جہاں بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو رکاوٹ آئے تو پریشان نہ ہو، خوش ہوئے کہ یہ کام بھی اچھا ہے اور میرے اندر کہیں نہ کہیں اخلاص کا رنگ بھی موجود ہے، خوش ہوئے، اور اس کے بعد اللہ سے مدد مانگی، مولا ارادہ کر بیٹھا ہوں کرم کر کرم کر کرم کر اور کرم کر، وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، کہیں شیطان تمہیں روکے نہ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اچھا، آیات کے مضامین میں نے ایک دوبارہ نظر ڈالی ہے، آسان ہے۔ جو اہم باتیں آج میں نے کہنی تھیں وہ آپ کی خدمت میں کہہ دی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جہاں تک میں نے پڑھ لیا ہے وہاں تک میں سبق لے ہی جاتا ہوں۔ ایک آیت رکی ہوئی تھی، میں نے خود پڑھی نہیں تھی، وہ اگلی بار پڑھنے کا موڈ بن رہا تھا۔ اس میں رب کائنات نے کہا دنیا کے سارے دوستیاں قیامت والے دن ختم ہو جائیں گی۔ میں چاہ رہا تھا اس کو تھوڑا کچھ زیادہ تلاش کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنی دوستیاں نے آ یار مٹن کھان چلیے، آ یار کڑائی کھان چلیے، کڑائیاں بھول جاسن ساری ہیں، یہ مٹن شٹن سارے بھول جاسن، یہاں ادھر کی دوستیاں ادھر کی دوستیاں ادھر دشمنیاں ہیں۔ ہاں کچھ دوستیاں ہیں جو ادھر بھی دوستیاں ہیں ادھر بھی دوستیاں ہیں۔ یہ کون سی ہیں؟ یہ عنوان ایسا ہے نا کہ اس پر مجھے زیادہ سوچنا چاہیے، زیادہ پڑھنا چاہیے، زیادہ تلاش کرنا چاہیے۔ ایک کی 2 حدیثیں مل جائیں، 2 کی 4 حدیثیں مل جائیں، کوشش میں کروں گا۔ اللہ کریم جو مجھے نصیب کر دے گا آپ لوگوں کا حصہ، جو مجھے ملنا ہوتا ہے وہ آپ کا حصہ ہی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس آیت کو تو اگلی نشست میں ہم جاننے کا اہتمام کریں گے۔ یہاں تک پہنچنے سے پہلے میں ذرا آج سمیٹ لوں تاکہ آئندہ اگلی بات کلام شروع ہی وہاں سے کریں۔ رب کائنات نے کہا وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے روشن معجزات اور نشانیاں لے کر آئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے مشہور معجزات یہ تھے، 30 سپارے کے اندر بھی بیان ہوئے ہیں اور 7ویں سپارے کے اندر بھی بیان ہوئے ہیں۔ نابینا ہوتا تو ہاتھ رکھتے تو اللہ تعالیٰ نظر واپس کر دیتا۔ اگر کوئی کوڑ کا مریض ہوتا آپ ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ کوڑ کے مرض سے شفا دیتا۔ کوئی بندہ مر چکا ہوتا تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہتے قم بإذن اللہ، تو وہ زندہ ہو جاتا۔ پھر لوگ آپ سے جب ملنے کے لیے آتے تو آپ فرماتے ہوتے تھے مجھے پتہ ہے کیا کھا کر آئے ہو، کیا بچا کر آئے ہو، کیا رکھ کر آئے ہو، مجھے پتہ ہے اس بات کا۔ یہ 4-5 معجزات ہیں۔ پرندوں کی مورتی بناتے اور ہوا میں پھینک دیتے، وہ اڑنے لگ جاتا، اصل پرندہ بن کر کے اڑنے لگ جاتا۔ یہ 4-5 معجزات جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معروف زمانہ ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے میں نے پچھلی بار آپ کو بیان کر دیے تھے، ہر نبی کے پاس کوئی معجزہ 1 2 3 4 5 6 تو ہوتے رہے ہیں۔ سب نبیوں کے آنکھ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ یار میں کہتا ہوں اس بندے کو اللہ نے بڑا نوازا ہوگا، پتہ نہیں کدھر ہے، میں نہیں جانتا کون ہے، کہنے والا ہے کون، میرا علم میں نہیں ہے، لیکن جس نے بھی کہا ہے اللہ نے جولیاں بھر کر، جولیاں تو کم رہ گیا، اللہ نے اس کو نک و نک کر دیا ہوگا، ڈبو دیا ہوگا اپنی رحمت میں۔ آنکھ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، میرے آقا سب نبی جو خوبیاں لے کر آئے وہ سمیٹ کر رب کائنات آپ اکیلے ہی کو عطا فرما دی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیا عظیم المرتبت جس نے بھی کہا عمدہ نظریہ بیان کیا ہے۔ اچھا تو یہ قال قد جئتکم بالحکمہ، جناب عیسیٰ نے کہا میں حکمت دے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں بیان کروں تمہارے لیے بعض وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی وربکم، یہ اتنا سونا جملہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ میرا رب ہے، تم مجھے رب کہہ رہے ہو، اور میرا رب بھی اللہ ہے تو وہی تمہارا رب بھی ہے۔ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، یہ ہے وہ کلام جو حضور فرماتے ہو عبداللہ بن زبارہ وہ تو کدھر آ گئے ہے، تو سمجھتا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کبھی خوش نہیں ہوئے تھے ان کی عبادت کی جائے، بلکہ وہ تو یہ کہتے رہے فاعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اللہ کی بندگی ہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر بنی اسرائیل کے گروہوں میں اختلاف ہو گیا، جس کو رسول پاک علیہ السلام یوں مجمل میں فرماتے ہوتے تھے، ہمیں بس اتنا ہی حضور فرماتے ہوتے تھے، کبھی حضور نے وضاحت نہیں فرمائی، وضاحت کئی وضاحتیں حضور اپنے ہی پاس رکھتے ہوتے تھے، ہمیں حضور نے اتنا ہی فرمایا تھا کہ 72 فرقے بن گئے تھے ان کے، اور یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر یہ ٹکڑے 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 ہو گئے، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور حضور نے اپنی امت کا بھی حوالہ دیا تھا اس کے اندر بھی بہت تقسیم کاری ہوگی، بہت تقسیم کاری ہوگی، ہوتی چلی آئی بھی ہے اور ہوتی چلی جا بھی رہی ہے۔ دور حاضر کے اندر یہ بہت نامناسب حالات ہو گئے کہ ہمیں بھی کچھ تقسیم کاری دیکھنی پڑ رہی ہے۔ اتنی صدیوں کے بعد یزید کی حمایت میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، اتنی صدیوں کے بعد امام حسین پاک علیہ السلام کو غلط کہا جا رہا ہے، اتنی صدیوں کے بعد اس طرح کے فتنے نمودار ہو رہے ہیں کہ حضور کی آل تو حضور کے زمانوں پر ہی ختم ہو گئی تھی، اب تو حضور کی آل رہی ہی نہیں ہے۔ ہم بہت نامناسب حالات سے گزر رہے ہیں۔ میں اپنے طلباء سے آج بھی کہہ رہا تھا
وہ جو حدیث پڑھتے ہیں ہم کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنے ایسے برس رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے برس رہے ہیں. یار ایک فتنے سے جان نہیں چھوٹتی تو نیا پیدا ہو جاتا ہے, دوسرے سے جان نہیں چھوٹتی تو تیسرا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم, پھر بنی اسرائیل کے گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. قرآن نے کہا اب قیامت ہی رہ گئی ہے, پھر اب قیامت ہی پھر رہ گئی ہے, ان کو انتظار کرنے دو, قیامت کا ہر شے کا فیصلہ ہو جانے والا ہے. جو کچھ بھی یہ کرتے رہے ہیں اس کے فیصلے ہو جانے ہیں. کبھی قرآن نے ان الفاظ سے کہا اور کبھی ان الفاظ سے کہا. ان تأتیہم بغتہ, قیامت ایک دم سے آ جائے گی. وہم لا یشعرون, پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت آ گئی ہے. حسب حال اٹھو گے اپنے گھروں سے, وہ ہم نہیں خیر ہوں گے, ابھی تو ہم بہت جلد چلے جائیں گے. ہم تو مزید کوئی اب سے 20-25 سال گزرے نا تو ہم اس مجلس میں بیٹھنے والوں سے اکثر بندے وہ نابود ہو چکے ہوں گے, نام بھی باقی نہیں رہے گا ہمارا, کوئی جاننے والا ہی نہیں ہوگا ہمارا. ہماری قبر کی مٹیاں بھی شاید خاک بن کر کے اڑ چکی ہوں گی. اب سے ٹھیک 20-22-25 سالوں کے اندر ہم سب ختم ہو جائیں گے, یا کچھ شاید باقی رہ بھی جائیں, پھر اگلی مخلوق یہاں آ چکی ہوگی. اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ کم از کم یہ قیامت کا زمانہ ہمارا زمانہ نہیں ہے. تیاری ضرور اگرچہ ہمیں کرنی ہے لیکن ہمارا زمانہ نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا تھا حسب حال ہی اٹھو گے, اپنے کاروباروں میں جاؤ گے, سامان خرید و فروخت کر رہے ہوگے. کوئی بندہ ایک گاہک کو دکاندار سامان ڈال کر تھیلے میں دے رہا ہوگا, اس کا ہاتھ یہاں ہوگا, وہ لے رہا ہوگا, اس کا ہاتھ ادھر ہوگا, تو ایسے میں اچانک قیامت آ جائے گی. اسے سمجھ بھی نہیں آنی ہے, سنبھلنے کا موقع بھی نہیں بننا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی بندہ اپنا حوض, اس کا پلستر ٹوٹ چکا ہوگا تو اپنے حوض کا پلستر کر رہا ہوگا, اسی میں مگن ہوگا, تو قیامت آ جانی ہے. کوئی بندہ گھر سے باہر کسی کام سے گیا ہوگا, وہ گھر واپس پلٹ ہی نہیں سکے گا, قیامت آ جانی ہے. اسی بات کو قرآن حکیم نے کہا بغتتاً بغتتاً وانتم لا تشعرون, یہ اچانک قیامت, وہم لا یشعرون وہم لا یشعرون, اچانک آ جانی ہے اور پھر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنا ہے. شکر الحمدللہ وہاں تک جا پہنچے جہاں پہنچنے کا ارادہ تھا, اللہ نے مدد فرمائی. اگلا عنوان بہت اہم عنوان ہے, بہت اہم عنوان ہے کہ یہاں کے سارے تعلق قیامت والے دن ٹوٹ جانے ہیں, یہاں کی ساری دوستیاں قیامت والے دن دشمنی میں تبدیل ہو جانی ہے. میں دیکھو یہاں رک کر جاتے جاتے اللہ کی جو مدد اتری ہے, میں آپ سے کہنا کیا, میں خوش نہیں ہوں گا, میں آپ سے کہوں نا کیا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں ادھر کی ساری دوستیاں, ادھر کے سارے تعلق قیامت والے دن ختم ہو جائیں گے, لیکن میں محمد کا تعلق ادھر بھی باقی ہے ادھر بھی باقی ہے, میرا نسب ادھر بھی باقی ہے ادھر بھی باقی ہے, ہمارے لہو کی برکتیں ادھر بھی باقی ہیں ادھر بھی باقی ہیں. بعض کلمات میں بطور وضاحت بول دیتا ہوں. آج کل یہ بھی اچھا خاصا فتنہ بنا ہوا ہے, بالکل ایک لفظ نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ. مجھے پتہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ حدیث کے الفاظ کتنے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے مجھے پتہ ہے کہ کون سے الفاظ بطور میں مضمون کھولنے کے لیے اپنے پاس سے عرض کر دیتا ہوں, اور تقریباً ہر مجلس میں بولتا رہتا ہوں بھائی یہ الفاظ حدیث کے نہیں, یہ الفاظ میرے ہیں, مہربانی کرنا اس کو فتنہ نہ بنانا. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر حسب ہر نسب ختم ہو جائے گا, لیکن مصطفیٰ کا تعلق باقی رہنے والا ہے, قیامت تک باقی رہنے والا ہے, اور جنت کے اندر تک بھی انشاءاللہ باقی رہنے والا ہے. انشاءاللہ اس آیت کی مزید مجھے کھوج لگانی ہوگی, مجھے مزید ڈھونڈنا ہوگا, شوق میں مجھے ڈھونڈنا ہوگا. جو میسر ہو جائے گا میں انشاءاللہ آپ کے لیے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.